اس معاملے میں میرے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جس میں چہرے کو کھلا رکھنے کی اجازت دی گئی ہو. ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں جو ہے بہت سارے لوگ حوالے دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک پس منظر ہوتا ہے اور اس پس منظر کو بھی سمجھنا ضروری. جیسا کہ عیدگاہ میں ایک عورت اٹھی جس کے چہرے پر نشان تھا، تو ہم جانتے ہیں نماز کے لیے جب عورتیں آئیں تو چہرہ ڈھانکنا نہیں سکتی، کھلا رکھنا پڑے گا. تو عیدگاہ کا مسئلہ ہو گیا. وہ ایک عام مسئلہ نہیں کہ عورتیں بازار میں صحابیات گھومتی اور ان کے چہرے پر نشان ہوتا اور صحابہ ان کو دیکھتے. ٹھیک ہے، تو میرے نزدیک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے یا کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس دلیل کے مطابق عورت کے لیے چہرہ کھلا رکھنا جائز ہو. میرے نزدیک کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ اس کا چہرہ سوائے وہ جب حج کے لیے جائیں گی تو تب اسے کھلا رکھنا ہے. میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہم حج کے لیے جاتی اور چہرہ کھلا رکھتی، جب قافلے آتے تو کبھی کبھی ڈھانک لیتی اور پھر کھول دیتی. تو اس سے پتہ چلا کھلا رکھنا اس کی اصل ہے، اس لیے کہ کھلا رہتا تو ڈھکتی، ورنہ اگر ڈھانکنا اصل ہوتا تو ڈھک کے ہی چلتی. پھر قافلے آئے اور قافلے جائے. وہاں کے علاوہ کوئی دلیل میرے پاس موجود نہیں ہے یا میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کسی عالم کا یا کسی مسلک کا یہ معاملہ ہو کہ اس نے یہ جواز دیا ہو کہ چہرہ کھلا. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ چہرہ تو خوبصورتی کی علامت ہے اور وہ مرکز ہے کشش کا، اور اس کو ڈھانکنا تو بدرجہ اولا ضروری ہے، اس لیے کہ اسی کی وجہ سے سارے فتنے شروع ہوتے ہیں. کبھی بھی کوئی انسان یہ نہیں بول سکتا کہ وہ عورت کیا خوبصورت پہن رہے یار، فدا ہو گیا میں اس پہ. کوئی نہیں بولتا، کسی کی نظر بھی نہیں ہوتی ہے. کسی بھی انسان کی نظر کسی کے لیے پڑیں گی تو کہاں جاتی ہے؟ سیدھا چہرے پر اس کے. تو چہرہ کشش کا مرکز ہے اور اسلام پردے کا حکم دیتا ہے. صحابیات سے یہی عمل ملتا ہے، صحابہ نے اپنی عورتوں کو ایسے ہی پردہ کرایا. اب کوئی انسان یہ کہتا ہے تو اس کے پاس اس کی دلیل ہو. میرے نزدیک تو میں کہوں گا چہرہ ڈھانکنا عورت کے پردے کا حصہ واجب عین ضروری ہے، اس کو یہ کرنا ہے. اگر وہ نہیں کریں گی تو بہت سارے فتنوں میں وہ پڑ جائیں گی، ملوث ہوں گی، اور اس کے لیے بہت زیادہ تکلیفیں ہو سکتی ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے. جزاک اللہ خیر.